أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے غزوہ احد کا ذکر شروع ہوا تھا۔ پھر بیچ میں مسلمانوں سے جو خطا ہوئی تھی اس خطا پر تنبیہ کی گئی اور ان کی اس خطا کی معافی کا اعلان کیا گیا اور ان کی دل جوئی کے لیے حضرت نبی علیہ السلام کی صفات کو ذکر کیا گیا۔ آج کی اس آیت نمبر 165 کے اندر پھر غزوہ احد کا ذکر کرتے ہیں۔ جب غزوہ احد کے اندر شکست ہوئی، ایک تو مسلمانوں کو افسوس ہونے لگا، حسرت ہونے لگی کہ ہم لوگ ہار گئے، اور پھر منافق لوگ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو اگر محمد سچا نبی ہوتا، اسلام حق دین ہوتا تو یہ لوگ جنگ کیوں ہارے؟ یہ جنگ میں ہار گئے، اس کا مطلب محمد سچا نبی نہیں ہے اور اسلام سچا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت اتاری۔ مسلمانوں کے دل کے اندر جو افسوس ہے، جو حسرت ہے، یہ بھی دور ہو جائے، اور جو منافق لوگ باتیں کر رہے ہیں نبی کی رسالت و نبوت کے بارے میں اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں، ان کو بھی جواب مل جائے۔ فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، کیا تم کو اگر مصیبت پہنچی ہے تو تم مصیبت پہنچا چکے ہو اس سے دگنی تمہارے دشمنوں کو۔ میدان بدر کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو 70 آدمیوں کو قتل کیا اور 70 آدمیوں کو قیدی بنایا۔ تو 70 کا قتل کیا اور 70 کو قیدی بنایا، جبکہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، قیدی کوئی بھی نہیں بنا تھا۔ تو ان کے تم نے 70 آدمیوں کو قتل بھی کیا، 70 کو قیدی بھی بنایا، اور تمہارے خالی 70 آدمی شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے تم سے ڈبل ان کو تم نقصان پہنچا چکے ہو۔ اس لیے اگر تم یہ جنگ ہار گئے ہو تو تمہیں زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، تمہیں حسرت نہیں ہونی چاہیے۔ تم ان سے ڈبل ان کا نقصان کر چکے ہو، اس لیے افسوس نہ کرو، حسرت نہ کرو۔ قلتم ان ھذا، اور تم کہنے لگے کہاں سے آئی ہے یہ شکست، کہاں سے ہوئی یہ ہار۔ جب منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان کی ہار کیسے ہوتی، تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ ایمان والوں کی زبان سے بھی نکل گیا کہ ان ھذا، یہ ہماری ہار کیسے ہو گئی، یہ شکست کیسے ہو گئی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ شکست اور یہ ہار خود تمہاری طرف سے ہے۔ تم نے اللہ کے اور رسول کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے تم پر یہ شکست آئی ہے، وجہ سے یہ ہار آئی ہے۔ اس لیے اس ہار کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو کہ یہ ہار کیسے ہو گئی، کہاں سے آ گئی۔ یہ ہار خود تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے، خود تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کو غلبہ دے دے، جس کو چاہے اس کو فتح دے دے، اور جس کو چاہے اس کو شکست دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ایمان والوں کو فتح دے دے، وہ چاہے تو ایمان والوں کو شکست بھی دے دے، وہ چاہے تو کافروں کو شکست دے دے، وہ چاہے تو ایمان والوں کو شکست دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے،
فتح بھی دلا سکتا ہے اور شکست بھی دلا سکتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں تمہارے منہ سے زیب نہیں دیتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ ہار کیسے ہو گئی، ہم لوگ ہار کیوں گئے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو شکست ہوئی ہے، اس شکست کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی راز اور حکمتیں چھپا کر رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتح عطا فرمائے تو اس فتح کے اندر بھی اللہ کے کئی راز اور حکمتیں چھپی ہوتی ہے، اور جب اللہ شکست دے دے تو اس شکست کے اندر بھی کئی راز اور کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو احد کے میدان میں شکست اس لیے دی تاکہ جانچے، تحقیق کرے کون پختہ ایمان والا ہے اور کون صرف ایمان کا لبادہ اوڑھ کر کے اندر کفر کو چھپا کر کے منافق بن کے بیٹھا ہے۔ جب جنگ ہاریں گے نا تو پورا منظر صاف ہو جائے گا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کیونکہ ہار کے بعد بھی جو ایمان پر جمع رہے گا یہ پکا مومن ہوگا، اور ہار کے بعد، نقصان اٹھانے کے بعد جو ایمان سے پھسل جائے گا یہ منافق ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی احد کے میدان میں مسلمان جنگ ہارے منافق کھلے ہو گئے۔ منافق کہنے لگے ہم لوگ تو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ مسلمان تو جھوٹے ہیں، محمد بھی سچا نبی نہیں ہے، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ دیا، ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارے رشتہ دار مارے گئے، کاش کہ ہم لوگ اور ہمارے رشتہ دار ان کے ساتھ میدان میں نہ آتے، تمہارے نہ جاتے، کیوں ہم نے ان کا ساتھ دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تم کو پہنچی دو گروہوں کے آپس لڑنے اور ملنے کے دن، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے۔ یہ جو تمہاری شکست ہوئی ہے، تمہاری ہار ہوئی ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے ایمان والا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون منافق ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں دوگلے آدمی کو، دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے۔ یہ ایسے ہی تھے منافق، زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم جہاد بھی کریں گے، ہم یہ کریں گے، صرف کیوں؟ تاکہ ہماری جان مسلمانوں سے محفوظ رہے، اگر مسلمان جنگ جیت جائے تو ہمیں غنیمت میں سے حصہ مل جائے، مال مل جائے۔ اپنی جان کی سیفٹی کے لیے اور پیسوں اور مال میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے یہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اور جب کبھی مصیبت واقع ہوتی، جنگ ہار جاتے، تو ان کی زبان سے جو حقیقت ہوتی وہ نکل جاتی، وہ ان کی زبانی دعوے ختم ہو جاتے، اور دل کے اندر جو چھپا ہوا کفر ہوتا تھا، جو دل کے اندر چھپی ہوئی خباثت ہوتی تھی، وہ ان کی زبانوں پر آ جاتی تھی۔ وقیل لہم، اور کہا گیا ان سے، تعالوا، آؤ میدان کے اندر، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ کے اندر۔ اب ان منافقوں سے کہا گیا بھائی تم لوگ بڑے ہی زبانی دعوے کرتے ہو نا، تو آؤ میدان کے اندر لڑو آ کر کے اللہ کے راستے میں۔ اب ادفعوا، یا اگر اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو تو دیکھو کافر تمہارے ملک کے اوپر اور تمہارے خاندان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، ان کا دفاع کرو۔ یہ بھی نہیں کریں گے، اتنے بزدل ہوتے ہیں۔ کفر اور نفاق یہ بزدلی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ کافر ہمت والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، منافق بہادر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہادری کو، شجاعت کو، دلیری کو اللہ نے اسلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ مسلمانوں کا واقعات پڑھے، یہ دلیر تھے، بہادر تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں بھی ایسے بہادر تھی، بڑے بڑے کافروں کو ایک ہی ہڈی اٹھا کے ماری اور ابو جہل کا سر پھوڑ دیا،
ایسی مسلمان عورت بہادر تھی۔ مکے کے اندر ایک موقع پر جب یہ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کافروں سے جنگ چل رہی تھی، ابو جہل خود تو نہیں آیا تھا، اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا اور مکے میں اس نے شور بچا رکھا تھا، ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایک کسی مسلمان عورت نے اپنے خیمے کے اندر سے سنا کہ ابو جہل بکواس کر رہا نبی کے خلاف، اس نے ایک ہڈی اٹھائی اور پھینک کے ماری، ابو جہل کے سر پہ لگی، اس کا سر پھٹ گیا۔ ایسی بہادر عورتیں تھیں۔ تو اسلام کے ساتھ میں بہادری کا، شجاعت کا، دلیری کا رشتہ ہے۔ یہ کافر اور منافق بڑے بزدل ہوتے ہیں، یہ بس اندر بیٹھ کے منصوبے پلاننگ کر سکتے ہیں اور شیطانی حرکتیں کر سکتے ہیں، میدان میں آ کر جنگ کریں یہ ان کی کبھی ہمت نہیں ہے، کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ آج بھی تم دیکھ لو، جہاں کہیں بھی کریں گے پیسوں کا نقصان پہنچائیں گے، یا وہیں بیٹھے بیٹھے ہوائی جہاز میں کوئی بم پھٹ کر کے ادھر ادھر پھینکتے رہیں گے، سامنے آ کر گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لے کر مسلمانوں سے یہ آمنا سامنا مقابلہ کریں، ایسی ان کی ہمت ہی کبھی نہیں ہوگی اور کبھی ایسا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ تو ان سے کہا نبی نے اور اللہ نے، تعالوا آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اب ادفعوا، اگر اللہ کی راہ میں نہیں کرتے ہو تو اپنے ملک کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کا دفاع کرو کافروں کا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ ان منافقوں کا جواب تھا۔ منافق کہنے لگے اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، لڑائی سمجھتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ کہنے لگے دیکھو سامنے 3000 کا کافروں کا لشکر اور سب کے سب ہتھیاروں سے لیس ہے، ادھر تم 1000 ہو اور تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، اگر ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے تو 1000 آدمی تم ہو اور 3000 کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامانے کے عالم میں ایک ہتھیاروں سے لیس لشکر کے سامنے لڑنے جا رہے ہو تو تم تو بیوقوفی کر رہے ہو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو اس کو جنگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے بزدل تھے یہ منافق، ایسا نبی کو جواب دیا انہوں نے۔ قالو، کہنے لگے منافق، لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم اس کو جنگ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ صرف زبانی دعوی کرتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم اسلام کے لیے جان دیں گے، جب موقع آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ یہی علامت ہوتی منافق آدمی کی۔ منافق کو خود غرض اور مطلب پرست ہوتا ہے، منافق کو بس اپنا مطلب نکلنا چاہیے، اپنی غرض پوری ہونی چاہیے۔ جہاں اپنا مطلب اور غرض نکلی وہ فر ہو جائے گا، وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خیر خواہی، وفاداری، ہمدردی، یہ تو ایک ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے۔ ایمان والا خیر خواہ ہوتا ہے، ایمان والا ہمدرد ہوتا ہے، اور ایمان والے کے دل میں خیر خواہی کا، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ منافق مطلب پرست ہوتا ہے، منافق خود غرض ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کا مطلب پورا ہوا، اس کی غرض پوری ہوئی، اس کا کام نکلا، فوراً پتلی گلی سے بھاگ جائے گا وہ، پھر آپ کا چہرہ اور شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ ایسا منافق خود غرض ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی خود غرض تھے منافق، باتیں بڑی بڑی کرتے تھے مال غنیمت لینے کے لیے، اپنی جان کی سیفٹی کے لیے اور دوسری چیزوں میں حصے کے لیے، لیکن جب باری آتی تھی وفاداری کی، ہمدردی کی، غمخواری کی، تو پتلی گلی سے بھاگ جاتے تھے، جواب دے کر کے الٹے سیدھے۔ ایسا ہی جواب دیا انہوں نے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن یعنی جنگ احد کے دن جب جنگ کی موقع آیا، جنگ کی باری آئی، میدان جہاد میں جان دینے کی باری آئی، تو اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ ایمان کو تو چھوڑ دیا اور جب کافروں کے ساتھ ملنے کے لیے کرنے لگے پلانے گے، اب تو مارے جائیں گے، اتنے سارے 3000 کافر لشکر لے کے آئے، یہ 1000 نہتے مسلمان کیا کریں گے؟
اچھا تو ان کے ساتھ جا کے مل جاؤ، ان کو چھوڑ دو، اتنے دن خوب باتیں کی، اب چھوڑ کے ادھر مل جاؤ جا کے۔ ایسے بدماش تھے یہ۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل میں نہیں ہیں، دل میں کفر کو چھپا کے بیٹھے ہیں، زبان سے بڑے بڑے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، ہم لوگ بھی نبی کا ساتھ دیں گے، ہم ایمان کا ساتھ دیں گے، ہم بھی شہادت قبول کریں گے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو صف اول میں رہ کر جنگ کریں گے، موقع جب آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو زبان سے باتیں کچھ کرتے ہیں، دل میں کچھ چھپا کے بیٹھے اور۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے ان کی حقیقت کیا ہے، انہیں کتنے پانے میں ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، منافق وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، جبکہ وہ خود بیٹھے گھروں کے اندر، نکلے ہی نہیں جہاد میں۔ منافق کتنے خطرناک ہوتا ہے، ایک تو خود جہاد میں نہیں گیا، جب جہاد کا موقع آیا تو عذر کر کے گھر میں بیٹھ گئے، آج تو ہمارا پیٹ درد ہو رہا ہے، آج ہمارا یہ کام ہے، آج ہمارا وہ کام ہے، اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ ایسی باتیں کرتے یہ لوگ، کسی طرح بہانے کر کے عذر کر کے گھر میں بیٹھے رہے۔ اور جو ان کے رشتہ دار پکے مومن تھے، وہ جب جہاد میں نکلے اور وہاں جا کر انہوں نے شہادت قبول کی، شہید ہو گئے وہ لوگ جو پکے مومن تھے، تو ان مومنوں کے بارے میں یہ منافق باتیں کرنے لگے، اگر یہ اپنے گھروں سے نہ نکلتے، میدان جہاد میں نہ جاتے تو یہ مارے نہ جاتے، یہ قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا بیوقوفوں، ایسی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے تو بہت اونچا درجہ پایا، شہادت کا درجہ پایا ہے، ان کی تمنا تھی کہ ہم شہید ہوں اللہ کی راہ میں، اللہ نے ان کی تمنا اور آرزو کو پوری کی، ان کو قبول کیا اپنی راہ میں اور ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تم لوگوں کا اگر یہ خیال ہے نا کہ گھر سے نکلنے کی وجہ سے مرے ہیں، میدان میں جہاد میں جانے کی وجہ سے مرے ہیں، تو اب میں تم کو موت دیتا ہوں، تم اس موت کو روک کر دیکھ لو، موت تو تمہارے گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ ایسا تھوڑی کہ میدان جہاد میں جانے کی وجہ سے آدمی مرتا ہے، موت جس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہوگی وہ گھر میں بھی آ جائے گی، میدان میں نہیں نکلے گا نا تو گھر پہ بھی فرشتہ پہنچ جائے گا اور بستر پہ لیٹے ہوئے کی روح قبض کر کے نکل کے لے جائے گا۔ اب میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں اور تم اس روح کو قبض کرنے سے روک کر دکھا دو، اپنی روح کو بچا کر کے اور روح کو سیو کر کے بتا دو، نہیں بچا پاؤ گے۔ الذین قالوا، منافق لوگ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، جبکہ خود گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لو اطاعونا، اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہیں کیے جاتے۔ یہ منافقوں نے ان مومنوں کے بارے میں کہا جو ان کے رشتہ دار تھے اور پکے ایمان والے تھے، یہ جا کر میدان احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ قل، اے نبی جی آپ ان منافقوں سے کہہ دو، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تم روک لو اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم کہتے ہو نا بھائی یہ لوگ میدان میں جہاد میں نکلے اس لیے مرے ہیں، گھر میں ہوتے تو نہیں مرتے، تو تم تو گھر پہ بیٹھے ہو نا، اب میں تمہارے پاس موت کو بھیجتا ہوں، تم موت کو روک کے دیکھ لو کیسے روکتے ہو۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا کوئی اس کو روک نہیں پاتا ہے،